بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم علامت وقف کے تیسرے اور آخری ٹاپک کی طرف چلیں گے، وہ ہے سکتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو دوبارہ سے علامت وقف کی تعریف یاد کروانا چاہوں گی، جو ہم نے اس سے پہلے بھی 2 لیکچرز میں پڑھی ہے۔ وہ علامتیں جو عبارت کے درمیان میں بات کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، علامت وقف کہلاتی ہیں۔ چند مشہور علامت وقف درج ذیل ہیں۔ خطمہ کو انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں، انگلش میں یہ ڈاٹ کی صورت میں ہوتا ہے، اردو میں ایک چھوٹی سی لکیر کی یا لائن کی یا ڈیش کی صورت میں ہوتا ہے۔ سوالیہ کو انگلش میں کویسچن مارک کہتے ہیں۔ اور اب ہے سکتہ کو انگلش میں کوما کہتے ہیں، سب سے پہلے ہم سکتہ کی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ جب کسی جملے میں 3 سے زیادہ ناموں یا چیزوں کا ذکر ہو تو ان تمام ناموں یا چیزوں کے درمیان سکتہ لگایا جاتا ہے۔ دوبارہ پڑھیں گے۔ جب کسی جملے میں 3 سے زیادہ ناموں یا چیزوں کا ذکر ہو تو ان تمام ناموں یا چیزوں کے درمیان سکتہ لگایا جاتا ہے، اور سکتہ کو انگلش میں کوما کہتے ہیں۔ اب بچوں میں آپ کو کچھ مثالوں سے واضح کروں گی کہ کہاں پہ سکتہ لگتا ہے اور سکتہ کی جو شکل ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ اب بچوں یہ سب سے پہلی مثال ہے، دادا جان نے راشد سے کہا تم کیلے، آم، سیب اور انگور لے کر آؤ۔ اب بچوں اس کے اندر کیلے، آم، سیب اور انگور یہ زیادہ چیزیں ہیں، تصویر میں بھی بنی ہوئی ہیں، یہ زیادہ چیزیں ہیں۔ تب یہ اگر ہم اس کے درمیان میں کیا لگائیں گے، کسی 3 سے زیادہ چیزوں یا ناموں کا ذکر آ جائے تو درمیان میں کیا لگتا ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا سکتہ۔ ابھی دیکھیں گے ہم کہاں لگایا ہے سکتہ ہم نے۔ دادا جان نے راشد سے کہا تم کیلے کے آگے سکتہ ہے۔ سکتہ کا جو منہ ہے، اردو میں جب سکتہ، جسے انگلش میں کوما کہتے ہیں، اردو میں سکتہ لگایا جاتا ہے تو اس کا فیس 6 کی طرح ہوتا ہے۔ کیلے کے آگے سکتہ لگا ہے، آم کے آگے سکتہ لگا ہے، سیب اور انگور، اور اگر 2 چیزوں کے درمیان میں اور آ جائے پھر ہم سکتہ نہیں لگاتے۔ سیب اور انگور لے کر آؤ، سادہ جملہ آخر میں ختم ہو گیا ہے یہ جملہ، تو آخر میں کیا لگائیں گے ہم، ختمہ۔ ایک اور مثال سے میں واضح کروں گی آپ کو۔ سارا، آمنہ، عائشہ اور مریم کھیل رہے ہیں۔ اب اس میں 4 بچیوں کے نام ہیں جو کھیل رہے ہیں۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سکتہ کہاں کہاں لگایا گیا ہے۔ سارا کے آگے سکتہ، اردو والے سکتہ کا جو فیس ہے وہ 6 کی طرح کا ہوتا ہے۔ آمنہ کے آگے سکتہ، عائشہ اور مریم کے درمیان میں اور آ گیا ہے تو سکتہ نہیں لگتا۔ کھیل رہے ہیں، جملہ ختم ہو گیا تو آخر میں کیا آئے گا، ختمہ۔ ایک اور مثال سے میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ ختمہ کہاں لگتا ہے اور کن کن چیزوں میں بھی لگ سکتا ہے۔ عمر بچے کا نام ہے، عمر محنتی، ذہین اور ایماندار طالب علم ہے۔ اس جملے میں عمر کی خصوصیات، اس کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ وہ کیسا بچہ ہے، کیسا اسٹوڈنٹ ہے۔ اب یہاں دیکھیں، عمر محنتی، ذہین اور ایماندار طالب علم ہے۔ محنتی کے آگے سکتہ لگا ہے، ذہین کے آگے نہیں لگا، کیونکہ میں نے آپ سب کو ابھی کیا بتایا ہے، شاباش بتائیں، کہ اور آ جائے 2 لفظوں کے درمیان پھر ہم سکتہ نہیں لگاتے۔ سکتہ لگانے کی شرط یہی ہے کہ جملے میں 3 یا 3 سے زیادہ نہ ہوں۔ اس سے پہلے والی 2 مثالوں میں 4 چیزیں تھیں تو 2 دفعہ سکتہ آیا۔ اس جملے میں 3 چیزوں کا ذکر ہے تو 1 دفعہ سکتہ آیا، اور اردو کے جو سکتہ ہے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، اس کا فیس 6 کی طرح ہوتا ہے، اور آخر میں جملہ ختم ہو گیا تو کیا آئے گا، ختمہ۔ بچوں آپ نے اس کی پریکٹس لازمی کرنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو آج کا لیکچر بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔